مفتی شفیع الرحمان کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظلم ہے، کفر ہے، نفاق ہے اس آدمی کا عمل جو اذان کی آواز سن کر نماز کے لیے نہ جائے۔ یعنی یہ کوئی ظالم تو ایسا کر سکتا ہے، کوئی منافق تو ایسا کر سکتا ہے، کوئی کافر تو ایسا کر سکتا ہے کہ اذان ہو اور نماز کے لیے نہ جائے، لیکن ایک مسلمان سے یہ بالکل بعید ہے، ناممکن ہے کہ وہ اللہ کا حکم سن کر نماز کے لیے نہ جائے۔ کبھی آپ تجربہ کریں، مسجد کے آس پاس یہی ماحول ہوتا ہے۔ تو یہ ساری باتیں کیوں ہیں؟ اللہ ہمیں معاف کرے کہ ہمارے اندر حلال غذا نہیں جاتی ہے، حرام غذا جاتی۔ لیکن اگر آپ حلال کھانا کھائیں، میں ایک ضمنی بات آ گئی، یہاں اکثر فروزن چیزیں ملتی ہیں، خاص طور پر میں مثال دوں گا گوشت، مرغی، غیر مسلم ملک سے آتی ہیں، وہاں کہاں یہ اطمینان ہوگا کہ وہاں کوئی مسلمان ذبح کر رہا ہوگا، پتہ نہیں کس نے ذبح کیا۔ آپ اپنے مسلم ملک میں اس کی گارنٹی نہیں دے سکتے تو غیر مسلم ملک کی کیا گارنٹی دیں گے؟ اس لیے معاملہ میرا اور آپ کا ہے، میرے دین کا ہے، مذہب کا ہے، عبادت کا ہے۔ کوشش کریں حرام مرغی کے بجائے آپ حلال دال کھائیں، حلال سبزی کھائیں، حلال گوشت کھائیں۔ حلال بھی تو ملتا ہے نا، یہ نہیں کہ حلال خوروں کے لیے دروازہ بند ہے، مل جاتا ہے، بے شک تھوڑی تکلیف ہوگی شروع میں۔ تو اس لیے یہ ساری چیزیں، افیون، چرس، بھنگ اور شراب، یہ ساری حرام ہے، اور اس سے پھر جو نسلیں تباہ ہوتی ہیں، العیاذ باللہ، اللہ معاف کرے۔ ہم نے دیکھے لوگوں کو، آپ نے بھی دیکھا ہوگا اپنے ملک میں، عادت پڑنے کے بعد پھر چھوڑنا مشکل ہوتا ہے، پھر وہ آدمی اپنے علاقے کے لیے، خاندان کے لیے، گھر کے لیے ناسور بن جاتا ہے، اس لیے کہ وہ ابتداً تو نشہ لیتا ہے مزے کے لیے، پھر آہستہ آہستہ وہ اس کی ضرورت بن جاتی ہے۔ جب ضرورت بن جائے اور جیب میں پیسہ نہ ہو، پھر آپ سے قرضہ مانگے گا، اس سے مانگے گا، اس سے مانگے گا، پھر بیوی اور بیٹی اور بہو کے زیور بیچے گا، پھر آہستہ آہستہ گھر کی چھوٹی چیزیں ایک ایک کر کے بیچے گا۔ اب کمانا ومانا تو اس کے بس کی بات رہی نہیں، وہ تو نشے میں پڑ گیا، اب گھر کی چیزیں آہستہ آہستہ بیچنا شروع کرتا ہے، اور اللہ معاف کرے ایک وقت آتا ہے کہ وہ اپنی بیٹی کا بھی سودا کر جاتا ہے۔ بہت سے واقعات۔ اس لیے کوشش کریں کہ اللہ نے جس چیز سے منع کیا ہے وہ ہمارے لیے فائدہ مند کبھی نہیں ہو سکتی۔ بے شک مخدرات والے، منشیات والے 100 فضائل اس کے گنوائے، 1000 فائدے گنوائے، لیکن جس کو میرے رب نے حرام کر دیا ہے، میرے نبی نے حرام کر دیا ہے، اس کے اندر فائدہ تو کیا، وہاں نقصان ہی نقصان ہو۔ تو آج کل کے معاشرے میں جہاں ہم مکس رہتے ہیں، کوشش کریں کہ اپنا معاملہ سیدھا رکھیں، خاص طور پر کھانے پینے کا۔ ہم نے عبادت کرنے، اللہ کا حکم ہے، آپ صحیح اور اچھی غذا کھائیں گے تو انشاءاللہ اللہ اکبر کی آواز کان میں پڑتے ہی آپ اٹھ کھڑے ہوں گے، نماز کے لیے آئیں گے، نماز کے علاوہ تھوڑی سی تیاری بھی کریں گے، کیونکہ ذی الحجہ کا عشرہ چل رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبادت کے لیے اس سے بہترین موسم کوئی ہے ہی نہیں۔ علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ رمضان کا جو آخری عشرہ ہے، جس کے اندر لیلۃ القدر ہے، کتنی قیمتی ہے۔ فرمایا اس سے بھی زیادہ یہ ذی الحجہ کا عشرہ جو ہے قیمتی ہے۔ کل سے شروع ہو چکا ہے، آج 2 ذی الحجہ ہے، 3 ہے بلکہ۔ اس کی ہر اس کا گھنٹہ، منٹ، سیکنڈ ہمارے لیے قیمتی ہے۔ تلاوت کریں، پابندی سے 5 وقت نماز پڑھیں، عبادت کریں، ذکر کریں۔ اور ایک فضیلت آپ کو میں بتاؤں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی فجر نماز پڑھ کے بیٹھا رہے اسی جگہ اشراق تک، پھر اشراق کی 2 رکعت پڑھ کے چلا جائے، فرمایا اس کو ایک حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ اب حج اور عمرے میں جو اللہ جن کو بلائے، بڑے خرچے ہیں، ظاہر ہے یہاں سے غیر قطری تو اس سال جا ہی نہیں سکے، تو بہرحال نہیں جا سکے تو اللہ یہاں بیٹھے بیٹھے ہمیں ثواب دے رہا ہے، یہ تو ہم کر سکتے ہیں نا۔
اس کے علاوہ ایک تلاوت کی ایک روزانہ کی روٹین مقرر کریں، 1 پارہ، 1.5 پارہ، 2 پارہ، آدھا پارہ، 1 پارہ، جتنا آپ سے ہو سکتا ہے۔ پھر اذکار کی ایک روٹین آپ بنائیں، 100 دفعہ سبحان اللہ، 100 دفعہ الحمدللہ، 100 دفعہ اللہ اکبر، 100 دفعہ لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، درود شریف، 100، 1000، 2000، 10,000، جتنا آپ کر سکتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ آسان کلمات جو دن میں 100 دفعہ پڑھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 10 غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے، 100 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، 100 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، اور اللہ کے دربار میں اس دن اس آدمی سے زیادہ پاکیزہ عمل والا کوئی نہیں ہوتا سوائے اس کے جس نے اس سے بھی زیادہ پڑھا۔ اور اس دن اللہ تعالیٰ ان کلمات کی برکت سے شیطان کے تمام تر چالوں سے، نرغوں سے، حملوں سے اس آدمی کی حفاظت کرتا ہے۔ آدھا گھنٹے میں آپ پتہ نہیں 300 دفعہ پڑھ سکتے ہیں، 400 دفعہ پڑھ سکتے ہیں، 500 دفعہ پڑھ سکتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ تو اس طرح یہ وقت ہے اللہ نے ہمیں دیا ہے، یہ قیمتی ہے۔ اگلے سال تک پتہ نہیں اس موسم میں ہم میں سے کون ہو اور کون نہ ہو، اس لیے کوشش کریں کہ اپنے اوقات کو قیمتی بنائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع فراہم کیا ہے، ہماری زندگی کی قدر ہم نے کرنی ہے، کوئی اور آ کے ہمیں نہیں، ہماری زندگی کی قدر نہیں کرے گا۔ اور اپنے گھر میں بھی ہم ٹیلی فون کر کے بچوں کو، بیوی کو بتائیں کہ بیٹا، بیوی، بیٹی اپنی نماز 5 وقت پابندی سے پڑھیں، نماز کے بعد تلاوت کریں، ذکر کریں، یہ کریں، وہ کریں، گناہوں سے بچیں۔ ہماری ذمہ داری، ہمارے بچوں کو اور کون بتائے گا؟ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر حرام کام سے، حرام روزی سے، حرام خوری سے ہماری حفاظت فرمائے، اور ہر نیک کام کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، جذبہ اور شوق پیدا فرمائے۔ اللہ سے دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں قبول کریں گے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔